اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر، یہ نیکی نہیں ہے، ان تولوا، یہ کہ تم پھیر لو وجوہکم، اپنے چہروں کو، قبل المشرقی والمغربی، مشرق اور مغرب کی طرف، قبلے کے معاملے میں لڑتے رہو، یہ کوئی ایسی بڑی نیکی نہیں، بلکہ ولکن البر من آمن، نیکی تو اس شخص کی ہے جو ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات کو مانے، اپنی خواہشات کے پیچھے نہ چلے، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، والملائکتی، اور سارے فرشتوں پر ایمان لایا، والکتابی، اور ساری کتابوں پر ایمان لایا، والنبیین، اور اللہ کے سب نبیوں پر ایمان لایا، وآت المال، اور اس نے مال دیا، علی حبہ، اس کی محبت کے باوجود، کن کن کو دیا، ذوی القربى، قریبی رشتہ داروں کو دیا، والیتامى، یتیموں کو دیا، والمساکین، مسکینوں پر خرچ کیا، وابن السبیل، اور مسافروں پر خرچ کیا، والسائلین، اور محتاج مانگنے والوں، مستحق مانگنے والوں پر خرچ کیا، وفی الرقاب، اور گردنوں کے چھڑانے پر خرچ کیا، یعنی غلام آزاد کرنا، کسی کو قیدی کو قید سے چھڑانا، کسی مقروض کو قرض سے اس کی گردن کی خلاصی کرنا، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور اس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کرتا رہا، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وہ لوگ پورا کرنے والے ہیں اپنے وعدوں کو، اذا عاہدوا، جب وہ وعدہ کر لیتے ہیں، اللہ سے وعدہ کریں یا لوگوں سے کیے، جو بھی وعدے کیے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں، وَالصَّابِرِينَ، اور وہ صبر کرنے والے، فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، سختی اور تکلیف میں، وحین البعث، اور لڑائی کے وقت، جہاد کے میدانوں میں بھی صبر کرنے والے۔ اللہ کہتے ہیں اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ صفات ہیں، یہ سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177، کل کے درس میں بھی تلاوت ہوئی تھی، آج بھی تلاوت ہوئی ہے۔ اس کا پہلا حصہ کل کے درس میں بیان ہو چکا ہے کہ دو چیزیں اصل ہیں، ایک ہے اصلاح عقیدہ، ایمانیات جن کو ہم کہتے ہیں، عقیدہ درست ہوگا تو تب عمل قبول ہوگا، اگر عقیدہ درست نہیں تو بڑے سے بڑا عمل، حضور نے مثال دے کے فرمایا کہ اگر احد پہاڑ جتنا سونا جو ہے اگر اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، 100 حج بھی کر لے، بڑے سے بڑا جہاد بھی کر لے، سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ، عقیدہ درست نہیں ہے تو اس کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ اس لیے پہلی چیز اللہ نے عقیدے کی بیان فرمائی کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، یہ عقیدے کی بات ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ یہودی جو حضور پر اعتراض کر رہے ہیں، مسلمانوں پر اعتراض کر رہے ہیں، دیکھو ہجرت کر کے آئے تو 16-17 مہینے انہوں نے بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھی، اب یہ جو ہے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھ رہے ہیں، تو ان کی کوئی نمازیں قبول نہیں ہیں، ان کی کوئی نیکی قبول نہیں۔ یہ یہودیوں کا اعتراض تھا حضور پر اور حضور کی جماعت صحابہ پر، تو اللہ نے یہاں ان کو یہ بتایا کہ فروعی مسائل میں اختلاف نہ کرو، یہ کوئی اصولی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کی چاہت ہے، اللہ جس کو جو قبلہ دے دے۔ تو تمہیں جو قبلہ دیا تھا، ٹھیک ہے، وہ بیت المقدس تھا، اور حضور کو بھی پہلے یہ دیا، وہ بھی نبیوں کا قبلہ ہے، تمام نبی، بہت سارے نبی وہاں بیت المقدس میں دفن بھی ہیں اور آئے بھی ہیں، اور حضور خود معراج میں جب تشریف لے گئے تو سب سے پہلے بیت المقدس لے گئے، مسجد حرام سے بیت المقدس کی طرف، وہاں جا کر سارے نبیوں کی امامت کروائی، پھر حضور کو معراج کی طرف لے جایا گیا، تو مقدس جگہ ہے، اللہ نے ان کو قبلہ فرمایا، پہلی امتوں کے لیے قبلہ۔ اب یہ جو بیت اللہ ہے یہ بھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، تمہارے بھی جد امجد حضرت ابراہیم ہے، یہ قبلہ تو اس سے بھی افضل ہے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام سے اس کی تعمیر کروائی، اور یہ بھی نبیوں نے تعمیر کی، تو اس لیے حضور کو یہ قبلہ دیا گیا۔ تو یہ ایک فروعی مسئلہ ہے کہ اللہ جس کو جو قبلہ دے دیں، جس طرف رخ کرنے کا حکم دے دیں، آسمان کی طرف اگر اللہ کہہ دیں کہ آسمان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو تو وہ ہمارے لیے قبلہ ہے، اللہ جدھر مرضی کہہ دیں، تو اس لیے یہ فروعی مسئلہ ہے۔ اللہ نے شروع میں ہی ڈانٹ دیا، لیس البر، یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، ان تولوا وجوہکم، کہ تم اپنے چہروں کو پھیر لو، قبل المشرق والمغرب، مشرق مغرب کی طرف، مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، شمال جنوب بھی اللہ کی ہیں، ساری جہتیں، ساری توجہات جو ہیں یہ سب اللہ کی ہیں، ساری طرفیں اللہ کی ہیں،
اللہ جس طرف حکم دے دے وہ ساری کی ساری طرف اللہ کی ہے، اور اللہ ہر جگہ موجود۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی رخ کرو گے اللہ کو وہاں پاؤ گے، خود قرآن میں اللہ نے کہہ دیا۔ اس لیے پہلے تو فرمایا کہ یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ تم اس میں جھگڑ رہے ہو۔ پھر نیکی کیا ہے، نیکی آگے اللہ نے بتا دی کہ سب سے پہلے اپنے عقیدوں کی اصلاح کرو۔ اے یہود و نصارہ، اے یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکین مکہ، تینوں طبقوں کو گویا کہ اللہ نے مخاطب فرمایا تمہارے عقیدے خراب ہیں۔ تم نے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اے عیسائیوں، عیسیٰ علیہ السلام نے تو تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، میں خدا ہوں، ٹھیک ہے، میں خدائی صفات میں شریک ہوں، میں گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں۔ تم نے میرے بعد جو ہے مجھے خدا بنا لیا، خدا کا بیٹا بنا لیا۔ یہ تم اپنے عقائد درست کرو، تمہارے عقیدے درست نہیں ہیں۔ اور یہودیوں کو کہا کہ عزیر علیہ السلام کو تم نے ابن اللہ کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور اس طرح کی بہت سی خرافات اور عقیدے تم نے گھڑ لیے ہیں۔ تو یہ جو تم شرک کے اندر پڑ گئے ہو، تمہارے عقیدے خراب ہیں۔ اب عقیدے خراب ہیں تو جو مرضی قبلہ تم رخ کر لو تو تمہارا کوئی عمل بھی قبول نہیں۔ اور مشرکین مکہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، تو ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، قبلہ ہمارا ہے، بیت اللہ ہمارا ہے، تعمیر بھی انہوں نے کی، اور ننگا طواف اور حج بھی کرتے تھے۔ تو یہ ساری کچھ کر رہے تھے اور کہتے تھے ہم دین ابراہیمی پر ہیں۔ ان کو بھی کہا کہ تم بھی مشرک ہو، دین ابراہیم علیہ السلام کا یہ تو نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے قبلہ بنایا تو قبلہ کے اندر کون سا بت رکھا تھا؟ تم نے آج 2000 سال کے بعد تمہاری یہ حالت ہوگی ہے ابراہیم علیہ السلام کے بعد کہ تم نے 360 بت تو بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے ہیں، ان کو پوج رہے ہو، تو تم اپنے عقائد درست کرو۔ تو اس لیے عقائد کی محنت، عقیدے کی محنت بڑی سخت محنت ہے۔ اس لیے آپ اندازہ لگائیں حضور کو جب نبوت دی گئی 40 سال کے بعد، 50، 60 اور 63 سال کل عمر تھی، 23 سال حضور کی جو ہے یہ دینی زندگی ہے جو نبوت کے بعد کیا۔ ان میں سے جو 13 سال ہیں وہ عقیدے پر لگے۔ جو مکہ کی زندگی ہے جس میں ماریں بھی پڑی، حضور کے دندان بھی شہید ہوئے، حضور کے صحابہ کو تو لخت بھی کیا گیا، چیرا گیا، اور حضور کے جو ہے صحابہ کو زخمی کیا گیا، ہجرتوں پر مجبور کیا گیا۔ وہ کون سی آفت اور تکلیف تھی جو حضور اور حضور علیہ السلام کے صحابہ کو جو ہے عقیدے کی اصلاح کے لیے نہیں دی گئی؟ کیونکہ انہوں نے بت بنا کے ان کو اپنا معبود کہا، ان کے سامنے سجدہ کرتے، ان کے سامنے منتیں مانتے، ان کے سامنے نظر نیاز پیش کرتے، چڑھاوے چڑھاتے۔ اور حضور جب آئے، حضور نے فرمایا دیکھو تم اللہ کو چھوڑ کے اللہ کی ذات کے ساتھ ان کو معبود بنا رہے، یہ جو ہے پتھروں کے بت بناتے ہو، ان کے سامنے سجدہ کرتے ہو، یہ کوئی نفع نقصان دینے والے نہیں، یہ کوئی حاجتیں پوری کرنے والے نہیں، یہ کوئی جو ہے تمہارے لیے ضرر اور نفع کا سامان کرنے والے نہیں، تم ان کے سامنے کیوں جھکتے ہو، اللہ کے ساتھ کیوں شریک کرتے ہو؟ تو توحید کی جو دعوت دی، عقیدے کی جو دعوت دی، اس پر حضور کو مار پڑی اور حضور علیہ السلام کے صحابہ کو تکلیفیں دی گئی۔ تو بہرحال سب سے پہلا عقیدہ ہے، عقیدے کی اصلاح انتہائی ضروری ہے۔ تو یہاں اللہ جل شانہ نے عقیدے کی اصلاح فرمائی، ایمان باللہ، من آمن باللہ، ایمان بالآخرت والیوم الآخر، اور کل ان کی تفسیر گزر گئی، ایمان بالملائکہ والملائکۃ، اور اسی طرح ایمان بالکتاب والکتاب، ساری کتابوں پر ایمان، ایمان بالانبیاء والنبیین کہ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم رسولوں میں سے کسی بھی رسول کی تفریق نہیں کرتے۔ یہ عقیدے کی محنت ہے، عقائد کی درستگی ہے، یہ کل کے درس میں بیان ہو چکی۔ آج دوسری چیز اخلاقیات ہیں، ایمانیات کے بعد اخلاقیات کا نمبر آتا ہے، انسان کے اخلاق درست ہوں۔ اخلاق چونکہ انسان معاشرے میں رہتا ہے، معاشرے میں رہتے ہوئے انسان کے ساتھ بہت سی چیزیں متعلق ہیں، بہت سے رشتے متعلق ہیں، والدین ہوں گے، بہن بھائی ہوں گے، محلے دار ہوں گے، انسانیت کے ساتھ اس کا واسطہ ہوگا، یہ ساری کی ساری چیزیں، معاشرت وغیرہ، یہ ساری اخلاقیات میں آتے ہیں۔ اور اگلا حصہ اس درس کا اخلاقیات کا درس اللہ نے دیا۔ سب سے پہلے فرمایا نیکی یہ ہے کہ وہ آت المال علی حبہ، اپنے مال کو وہ خرچ کرتا ہے، اپنے مال کو دیتا ہے علی حبہ، اس کی محبت کے باوجود۔ علی حبہ کی دو تفسیریں ہیں جو علماء نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک علی حبہ وآت المال علی حبہ، کہ مال کے ساتھ محبت ہونے کے باوجود اسے خرچ کرتا ہے، کہ مال کے ساتھ سخت محبت ہے، کس کا دل کرتا ہے کہ میرا مال جو میں نے دن رات کی محنت کے ساتھ کمایا ہے کہ میں اسی طرح اس کو بانٹ دوں، اس کو دے دوں، اتنی محبت ہے، لیکن اللہ کے حکم کے لیے اس کو خرچ کر رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وآت المال علی حبہ،
مال سے محبت کے باوجود اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ یاد رکھیں مال کمانا جو ہے، رزق حلال کمانا، یہ مستحب ہے اور عبادت ہے، اور فی سبیل اللہ اس کو خرچ کرنا یہ اجر کا باعث ہے۔ اور اسراف اور فضول خرچی کرنا، مال کو ویسے ہی اڑانا اور جہاں ضرورت نہیں ہے ویسے ہی خرچ کرنا، فضول خرچ کرنا، یہ اسلام میں حرام ہے۔ تو مال کے ساتھ بہت سے جو ہے وہ حق متعلق ہیں جن کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ تو یہاں انسان کی مال کے ساتھ محبت ایک فطرتی چیز ہے، فطرت کے حساب سے اس کے دل میں اس کی محبت رکھی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا انہ لحب الخیر لشدید، سورۃ العادیات میں اللہ فرماتے ہیں انسان مال کی محبت میں بڑا سخت ہوتا ہے، بڑا سخت ہے۔ اور وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، سورہ فجر میں فرماتے ہیں کہ تم مال سے محبت کرتے ہو، دیوانہ وار محبت، بڑی محبت کرتے ہو مال سے۔ تو یہ اتنی محبت کے باوجود جب اللہ کا حکم آ گیا تو اللہ کے حکم کے ذریعے جو ہے اس مال کی محبت کے باوجود جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے۔ تو یہ اس سے کیا ہوگا، مال اگر اللہ میں خرچ کے راستے میں خرچ کریں گے تو انسانی ہمدردی پیدا ہوگی، انسان سے ہمدردی اور اجتماعیت کا سبق ملتا ہے، مل جل کے رہو، بانٹ کر کھاؤ، اور اللہ کے لیے جو ہے یہ بھی نیکی ہے۔ اور اعلیٰ حبی کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کی بنا پر اس کی رضا کے لیے مال خرچ کرتا ہے، تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اے اللہ آپ نے ہمیں ترغیب تو دی کہ مال کو خرچ کرو اور یہ نیکی ہے، لیکن مال خرچ کس جگہ پر کریں، جگہ بھی آپ بتا دیں۔ تو پہلی جگہ اللہ نے فرمایا ذوی القربہ، قریبی رشتہ داروں پر، قرابت داروں پر جو ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی یہ پہلی مد، اولین مد جو ہے، اولین جو طبقہ ہے اللہ نے اس کو بیان فرمایا، اپنے عزیزوں پر خرچ کرو، اپنے والدین پر خرچ کرو، اپنی بہنوں پر خرچ کرو، اپنے بھائیوں پر خرچ کرو، اس کا دوہرا اجر ملتا ہے۔ پہلا اجر صلہ رحمی کا ہے، آپ ان کے ساتھ صلہ رحمی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرا اجر صدقے کا مل رہا ہے، دو اجر ہیں۔ اور ہم جو ہے آج ہم دیکھیں ہم باہر بڑا خرچ کرتے ہیں، یہ رمضان میں ہے، فطرانہ ہے، زکوٰۃ ہے، اس کے علاوہ جو ہم نفلی صدقات کرتے ہیں باہر خرچ کر رہے ہیں، باہر خرچ کر رہے ہیں، لیکن اپنے بھائی کے گھر کے اندر چولہا بھی نہیں جل رہا، اپنا بھائی غریب ہے، بہنوں جو ہے بہنیں غریب ہیں، بلکہ بہنوں کا اصل حق بھی ان کو نہیں دیتے، وراثت بھی ان کو نہیں دیتے، وہ بھی ان کی کھینچ رکھی ہے۔ اور باہر بڑے چودھری صاحب ہیں جی، باہر خرچ کر رہے ہیں، بڑا مال لوگوں کے اندر خرچ کرتے ہیں جی، فلاں مسجد میں بھی خرچ کیا ہے، فلاں مدرسے والوں کو بھی دے رہے ہیں، اور فلاں بھی دے رہے ہیں، اور بھائی رو رہے ہیں، بہنیں رو رہی ہیں، وہ اپنا حق مانگنے کے لیے آ رہی ہیں۔ تو اس لیے اپنے عزیز و اقارب ذوی القربہ، اللہ نے پہلی مد جو بیان فرمائی ہے اس کو ذوی القربہ فرمایا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرو۔ اور مسئلہ سمجھ لیں کہ اگر قریبی رشتہ دار دشمن ہی کیوں نہ ہو، قریبی رشتہ دار دشمن ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ مستحق ہے تو اس پر خرچ کرنا باعث اجر و ثواب، اللہ اس کے زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو دوسری مد اللہ کیا ہے اور کہاں خرچ کریں، دوسری مد کے متعلق فرمایا والیتامى والمساکین، یتیموں پر خرچ کرنا نیکی ہے، اور مساکین پر وہ لوگ خرچ کرتے ہیں۔ یتیم کسے کہتے ہیں؟ نابالغی کی حالت میں، بالغ نہیں ہے، نابالغ ہے، نابالغی کی حالت میں ہے اور باپ فوت ہو گیا، والد فوت ہو گیا، سر سے والد کا سایہ اٹھ گیا، کمانے والا کوئی نہیں ہے، تو یہ بچہ یتیم ہو گیا، اس کی سرپرستی ضروری ہے، اس پر مال خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ نے اس مد کو بھی یہاں بیان فرمایا۔ اور دوسرا ہے مسکین، مسکین کسے کہتے ہیں؟ مسکین وہ آدمی ہے جو محنت مزدوری کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، کچھ نہ کچھ کماتا ہے، لیکن کوشش کے باوجود اس کی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہوتی، جو بنیادی ضروریات ہیں وہ بھی پوری نہیں ہوتی، وہ بھی مستحق ہے۔ ایسے آدمی کی بھی مالی اعانت یقیناً نیکی کا کام ہے اور اس پر خرچ کرنا چاہیے۔ آج کل کے زمانے میں 15-20 ہزار روپیہ 22 ہزار روپیہ کمانے والا یہ اپنے گھر کی بنیادی ضرورتوں کو بھی پورا نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، اس لیے ایسا آدمی بھی مساکین کے اندر ہی شامل ہے جو کما کے لاتا ہے اور آگے گھر کے کبھی بل آ گیا، کبھی یہ ضرورت ہے، کبھی وہ ضرورت ہے، ضرورتیں ادھر ہی پڑی ہوئی ہیں اور تنخواہ خرچ ہو گئی ہے۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ نے دوسری مد خرچ کرنے کی جو بیان فرمائی، ایک تو یتیم ہے کہ جو بے سہارا ہو گیا ہے، جس کا سہارا ہی نہیں ہے، نابالغی کی عمر میں، یاد رکھیں جب بالغ ہو گیا تو پھر یتیم نہیں، ایک اولاد بالغ ہے، بالغ ہونے کے بعد والد فوت ہو جاتا ہے، اس کو یتیم نہیں کہتے، نابالغی کی حالت میں
بچہ ہے نابالغ ہے، والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، یہ یتیم ہے، اس پر بھی خرچ کرنا اور مساکین پر خرچ کرنا جو کمائی تو کرتے ہیں لیکن تنخواہ اتنی کم ہے کہ اپنی بنیادی ضرورتیں بھی پوری نہیں کر سکتے، یہ دونوں طبقے بھی مستحق ہیں، ان پر بھی زکوٰۃ کو، فطرانے کو، صدقہ خیرات کو، نفلی صدقوں کو خرچ کیا جائے۔ اور چوتھے نمبر پر اللہ نے فرمایا وابن السبیل، مسافر بھی امداد کا مستحق، جو دوران سفر محتاج ہو جائے، ٹھیک ہے، ایک آدمی مسافر ہے، سفر کر رہا ہے اور اس کے پاس زاد راہ جو تھا پیسے ختم ہو گئے، زاد راہ ختم ہو گیا، یا مسافر تھا چوری ہو گیا، مال تھا کسی نے بیگ ہی چرا کے لے گیا، اس کی بٹوا ہی اٹھا کے لے گیا، کوئی چور لے گیا، چوری ہو گیا، یا مسافر کسی تکلیف کے اندر مبتلا ہو گیا ہے، تو ایسے مسافر پر خرچ کرنا نیکی ہے، خرچ کرنے کا بڑا ثواب ہے۔ بلکہ علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ ایک آدمی اپنے علاقے میں امیر ہے، مالدار ہے، ٹھیک ہے، وہ غنی ہے، لیکن سفر میں چلا گیا، سفر میں وہ مستحق ہو گیا، اس کا سارا پیسہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اس کے پاس کوئی ایسی صورت نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں کوئی ایسی صورت نہیں ہو سکتی تھی کہ اپنے گاؤں سے، اپنے جو ہے علاقے سے پیسے منگوا سکیں۔ آج کل تو بہت سی صورتیں ہیں، بینک موجود ہیں، ATM کارڈ ہیں، یا جو ہے ایزی پیسہ ہے، یا اس طرح کی اور بہت سی سہولتیں ہیں، کسی کو فون کریں، فون کی سہولت موجود ہے، ہر دم بندہ گھر والوں سے رابطہ کر سکتا ہے، فوراً پیسے بھی منگوا سکتا ہے، کوئی ایسی صورت نہ ہو اس کی کہ وہ کسی جگہ سے پیسے منگوا سکے۔ پہلے زمانے میں یہی ہوتا تھا، دور سراز کے سفر ہوتے تھے، ٹیلی فون رابطے کی کوئی صورت نہیں ہوتی تھی، اور ATM کارڈ، بینک چیک تو ہوتے نہیں تھے، اس لیے مالدار آدمی بھی سفر میں اگر جو ہے چوری ہو گئی یا کوئی ایسی جو ہے تکلیف میں مبتلا ہو گیا تو اس پر زکوٰۃ خرچ کرنا بھی جائز ہو جاتا ہے، زکوٰۃ بھی دینا ہے، حالانکہ وہ مالدار ہے اپنے علاقے میں، لیکن مسافر ہے، اب سفر میں تکلیف ہو گئی ہے، تو لیکن آج کے زمانے میں اگر وہ پیسے منگوا سکتا ہے اور سہولتیں موجود ہیں تو پھر اس پر کو دیکھا جائے، اس میں نفلی صدقہ کیا جائے، جو ہے فرضی صدقہ، صدقات واجبہ وغیرہ جو ہیں ان پر نہ کیے جائیں۔ تو بہرحال چوتھی چیز اللہ نے وابن السبیل فرمایا کہ مسافر اگر محتاج ہو جائے، زاد راہ گم ہو جائے، چوری ہو جائے، کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائے، تو ایسے شخص پر بھی خرچ کرنا نیکی ہے اور ثواب کا کام۔ پانچویں چیز، پانچویں مد اللہ نے کیا بیان فرمائی؟ والسائلین، محتاج کی اعانت جو ہے یہ بھی ضروری ہے، اس پر مال خرچ کرنا بھی نیکی ہے۔ محتاج، یہاں اللہ نے سائل فرمایا، سائل کا لفظی معنی مانگنے والا، مگر مراد اس سے محتاج ہے، ہر مانگنے والا نہیں، سوال برائے سوال یہ درست نہیں ہے، شریعت میں یہ حرام ہے، جب تک کہ سائل جو ہے مانگنے والا واقعی مستحق نہ ہو، بلا ضرورت سوال کرنا یہ شریعت میں حرام ہے، بلا ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے پیشہ ور جو ہے، جو گداگار ہوتے ہیں، جن کا پیشہ یہ ہے، یہ جو جھگیوں والے ہوتے ہیں اور اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، چنگڑ وغیرہ جو ہوتے ہیں، ان کا کام یہی ہے، بچوں کو بھی، بیوی کو بھی، سارے صبح اٹھتے ہیں، نہ منہ دھویا کچھ بھی، بس بازار کی طرف نکلتے ہیں، کٹورا ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے، ان کا پیشہ یہی ہے۔ پیشہ ور جو ہے، پیشہ ان کا حرام ہے، ان کا پیشہ کرنا بھی حرام ہے اور ان کو دینا بھی حرام، دونوں چیزیں حرام ہیں، ان کو دیا بھی نہ جائے۔ جن کو جو مستحق ہیں، معذور آتے ہیں آپ کے پاس مانگنے کے لیے، واقعی دیکھتے ہیں آپ ٹانگوں سے معذور ہے، وہ صحت مند بھی ہے لیکن کما نہیں سکتا، کمائی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ایک آدمی صحت مند ہے لیکن نابینا ہے، اس کے اوپر گھر کا بوجھ ہے، اپنی ضرورتوں کا بوجھ ہے، نابینا ہونے کی وجہ سے نہیں کما سکتا، وہ واقعی سائل ہے، اس کا مستحق ہے۔ اسی طرح کوئی اس کو معذوری ہے کسی قسم کی، ٹھیک ہے، یا موٹاپا، اتنا موٹاپا ہے کہ کوئی کام نہیں کر سکتا، یا کوئی ایسا معذور ہے کہ اپنے عذر کی وجہ سے وہ کمائی نہیں کر سکتا، مجبور ہو گیا ہے کہ وہ مانگنے پر، تو شرعی سائل، جو شریعت جس کو سائل کہتی ہے، وہ یہی ہے جو ہر لحاظ سے محتاج ہو اور اس کے لیے سوال کرنے کے بغیر کوئی چارہ باقی نہ رہے، ایسے شخص کا سوال کرنا بھی جائز ہے اور اس کا سوال پورا کرنا بھی نیکی ہے، تو ایسے سائل پر خرچ کرنا چاہیے۔ اور چھٹی مد اللہ نے کیا بیان فرمائی؟ وہ پھر رقاب، گردنوں کو آزاد کرنا، گردنوں کا آزاد کرنا، اس کا عمومی مفہوم یہ ہے کہ غلاموں کی آزادی۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں جو غلام ہوتے تھے، غلاموں کو آزادی دی جاتی تھی، جو ہے قید میں ہوتے تھے اپنے مالک کی قید میں، تو خاص کر کے جو مسلمان تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈبل اور بلکہ ٹربل مال، جو ہے کئی زیادہ گنا مال جتنا انہوں نے مانگا خرچ کر کے ان کو آزاد کروایا، اور اسی طرح کئی جو ہے غلام تھے وہ آزاد کروائے گئے۔ تو یعنی غلام کو آزاد کروانا یہ بھی وہ پھر رقاب کے اندر آتا ہے۔ غلام دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک غلام وہ ہوتا ہے جو جن کا مالک ان کو آزاد کرنے پر راضی نہیں ہے،
تو ان سے مال دے کر جو ہے خرچ کر کے ان کو خرید کر آزاد کرنا۔ ایک وہ ہے جس کو شریعت میں مکاتب کہتے ہیں، مکاتب اس کو کہتے ہیں جس کے مالک نے اس کو کہا ہو یا اس نے مالک سے طے کر لیا ہو کہ میرے مالک جو ہے آپ مجھ سے ایک رقم طے کر لیں کہ اتنی رقم میں آپ کی پوری کر لوں گا، اس کے بعد میں آزاد ہوں۔ کہ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ مجھے 6 لاکھ 7 لاکھ روپیہ کر کے دے دیں، ٹھیک ہے، سال کے اندر 2 سال کے اندر 3 سال کے اندر جو ہے وہ مدت مقرر کر دیتا ہے، تو ٹھیک ہے تم آزاد ہو، ٹھیک ہے اتنی رقم پوری کر لو۔ اس کو مکاتب غلام کہتے ہیں۔ تو کسی کی ذرے مکاتبت ادا کرنا، اس کے وہ جو اس نے اپنے مالک سے یا مالک نے اس سے طے کیا ہے اس کو آزادی دلائی جائے، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ اور یہ ایک صورت ہے وہ پھر رقاب کی۔ دوسری صورت پھر رقاب کی مقروض کا قرض معاف کر کے یا اس کا قرض ادا کر کے اس کی گردن چھڑائی جائے۔ مقروض قرض جو ہے، مقروض آدمی بڑا پریشان ہوتا ہے، قرض کے اندر پھنس جائے، نقصان کے اندر پھنس جائے، ٹھیک ہے، اس کی پریشانی کو دور کرنا۔ جس کا نقصان ہوا ہے وہی کہہ دے کہ بھائی چلو ٹھیک ہے میرا نقصان ہو گیا ہے آپ کو، یا میرا قرض آپ کی گردن پہ ہے میں چھوڑتا ہوں اللہ کے لیے، یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ یا کوئی اور آدمی آپ کے سامنے ہے جو کسی اور کے قرض میں پھنسا ہوا ہے، آپ اپنی رقم خرچ کر کے اس کو قرض سے خلاصی دلاتے ہیں، یہ بھی وہ پھر رقاب کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ پھر رقاب کے تیسری صورت کیا ہے؟ قیدی کو چھڑانا۔ جو آدمی جہاد کرتے ہوئے دشمن کی قید میں چلا جائے، یا جو ہے کوئی اور ایسا قیدی ہے جو مظلوم ہے، جو ہے ظلماً کسی کی قید کے اندر ہے، اس کی گردن کو چھڑانا اپنے پیسے خرچ کر کے، یہ تینوں صورتیں جو ہے وہ پھر رقاب کے اندر آتی ہیں۔ تو اللہ نے یہاں چھٹا جو ہے مصرف جو بیان فرمایا وہ پھر رقاب کہ گردنوں کے چھڑانے میں تم اپنا مال خرچ کرو۔ یہ 6 جو ہے جگہ اللہ نے 6 چیزیں یہاں بیان فرمائی۔ اس کے بعد پھر فرمایا وہ اقام الصلاۃ و آت الزکاۃ، کہ وہ آدمی نماز قائم کرتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ تو نمبر 1 نماز کے ذریعے انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست ہو جاتا ہے، قائم ہو جاتا ہے، اور اس کی توجہ اللہ کی قربتوں میں چلی، حضیرت القدس کی طرف اس کی توجہات ہو جاتی ہیں۔ گویا فوز و فلاح اور کامیابی کا اہم ترین ذریعہ نجات ہے، جو کہ بدنی عبادت ہے، یہ بدن کی عبادت ہے اور بہت بڑی نیکی ہے۔ دوسری زکوٰۃ جو ہے یہ مالی عبادت ہے اور یہ فرائض میں شامل ہے، یہ فرض ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے ان فی المال حقا سوى الزکاۃ، کہ یعنی مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ یہ نہ سمجھو خالی ہم نے زکوٰۃ ہی دینی ہے، زکوٰۃ کے علاوہ زکوٰۃ جو ہے صرف زکوٰۃ کے ادا کرنے سے مال کا مکمل حق ادا نہیں ہوتا، یہ تو فرض ہے، یہ تو ہم نے ادا کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ صاحب نصاب ہر سال زکوٰۃ ادا کرتا ہے، جب کوئی شخص نصاب کو نہیں پہنچ پاتا تو زکوٰۃ فرض نہیں رہتی۔ البتہ سال کے جو دیگر حقوق ہیں وہ بھی باقی مال کے اوپر رہتے ہیں، اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، یعنی اس مال میں سائل اور محتاج کا بھی حق ہے، اہل و عیال کا بھی حق ہے۔ جو ہم اپنی بیوی کے اوپر خرچ کرتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی حق ہے، اللہ نے ہمارے اوپر حق رکھا ہے، اس کا نان نفقہ پورا کرو، اس کے اخراجات پورے کرو۔ جو ہم اپنی اولاد پر خرچ کرتے ہیں یہ بھی ایمان کی وجہ سے صدقہ ہے، یہ بھی ہمارا حق ہے، مال کا حق ہے، مال کو اپنی اولاد پہ خرچ کرو۔ جو ہم اپنے اہل و عیال کو قرابت داروں پر خرچ کرتے ہیں، والدین کا حق ہے، والدین ہیں تو والدین کا حق ہے، ان پر خرچ کرو۔ تو یہ سب کے سب زکوٰۃ کے علاوہ حقوق ہیں جو اللہ نے ہم پر جو ہے بیان فرمائے ہیں۔ اور اسی طرح یہاں ایک نقطہ علماء نے بیان فرمایا کہ نماز اور زکوٰۃ کو اللہ نے اکٹھا بیان فرمایا، اور پورے قرآن میں نماز اور زکوٰۃ کو 32 مرتبہ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ 32 مرتبہ، اللہ ایک مرتبہ بھی ذکر کر دیتے تو کافی تھا۔ پورے قرآن مجید میں اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کو 32 مرتبہ اکٹھا ذکر فرمایا ہے، یہ اتنے اہم فرائض ہیں۔ تو یہاں کیوں ذکر فرمایا؟ علماء نے ایک عجیب نقطہ بیان فرمایا کہ ایک بدنی عبادت ہے، دوسری مالی عبادت ہے۔ اللہ نے دونوں قسم کی عبادتیں جو ہے اکٹھے ذکر کر دی ہیں کہ بدن بھی اللہ کا ہے، مال بھی اللہ کا ہے، تو بدن کو بھی اللہ کے راستے میں لگاؤ، مال کو بھی اللہ کے راستے میں لگاؤ۔ تو اس لیے 32 مرتبہ اللہ نے ان دونوں عبادتوں کو، دونوں فرائض کو جو ہے اللہ نے گٹھے بیان فرمائے۔ اور اسی طرح اگلی چیز اللہ نے کیا بیان فرمائی؟ نیکی اور کیا ہے؟ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، کہ جب وہ لوگ کسی سے وعدہ کرتے ہیں نا تو اس وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ ایفائے عہد
وعدے کو پورا کرنا یہ حسن اخلاق ہے اور یہ حسن معاشرت ہے، اور یہ حسن اخلاق اور حسن معاشرت کا ایک بنیادی اصول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا اوفو بالعقود، اپنے عہد کو پورا کرو، بلکہ ترہیب کے انداز میں اللہ نے فرمایا اوفو بالعہد، اے لوگوں اپنے وعدوں کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، قیامت کے دن وعدوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ فلاں نے فلاں سے وعدہ کیا، اچھا یار میں وعدہ کرتا ہوں تمہارے پاس آؤں گا۔ کئی دفعہ جو محتاط لوگ ہوتے ہیں وہ کیا جملہ کہتے ہیں، بھائی میں آپ سے وعدہ تو نہیں کرتا لیکن کوشش کروں گا، یہ جملہ کہتے ہیں۔ بھائی کسی آدمی نے آپ سے کہا کہ اچھا وعدہ کریں گے آپ آئیں گے یا یہ چیز مجھے دیں گے، یا کوئی بھی وعدہ ہوتا ہے اس میں یہ کہا کریں گے بھائی میں کمزور ہوں، وعدہ نہیں کرتا، ہو سکتا ہے کوئی ایسی مجبوری ہو جائے میں نہ آ سکوں، یا کوئی ایسے جو ہے یہ میں آپ کی یہ چیز پوری نہ کر سکوں، ٹھیک ہے، لیکن میں یہ ضرور آپ سے کہتا ہوں میں اپنی پوری کوشش کروں۔ کئی لوگ کہتے ہیں اچھا یہ ٹھیک ہے وعدہ، کئی لوگوں کے دلوں میں یہ ہوتا ہے میں نے کون سے آنا ہے، ٹھیک ہے یار اس کو کیا دیتا ہوں۔ یاد رکھیں اللہ نے فرمایا کہ ان العہد کان مسئولا، جتنے بھی تم وعدے کرتے ہو قیامت کے دن بعض پرس ہوگی، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور وعدہ بندہ اللہ سے بھی کرتا ہے اور مخلوق سے بھی کرتا ہے، اس کی وفا لازم ہے۔ اس لیے جب آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ تو اللہ سے وعدہ کرتا ہے اے اللہ تیرے احکام کی تعمیل کر، تو ہی خدا ہے، تو ہی الہ ہے، تیرے حکموں کو پورا کروں گا۔ پھر جب اس وعدے کو پورا نہیں کرتا تو یہ نفاق کی علامتوں میں سے، یہ منافق آدمی کہ اللہ سے وعدہ کر کے اللہ کے وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ اسی طرح مخلوق سے وعدہ خلافی یہ بھی نفاق کی علامت ہے۔ حضور نے فرمایا 3 علامتیں بتائیں، اذا وعدہ اخلفا، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، یہ بھی منافق کی نشانی ہے۔ تو اس لیے وعدوں کو پورا کیا جائے، یہ بھی نیکی ہے اور اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا اور کون سے ہیں، والصابرین، صبر کرنے والے لوگ۔ اب صبر کہاں کا کرنا ہے اللہ نے بتا دیا، فی البأساء والضراء وحین الباس، 3 مقام صبر کے انتہائی اہم مقام ہیں۔ فی البأساء والضراء، سختی اور تکلیف میں صبر کرتے ہیں۔ بأساء اور ضراء کسے کہتے ہیں، یہ کون سی سختیاں ہیں؟ بأساء اس تکلیف کو کہتے ہیں جو انسان پر باہر سے آئے، باہر سے جو تکلیف آئے، مثلا کوئی مالی نقصان ہو گیا، مال کا نقصان کیونکہ اس کی باہر سے ہوتا ہے، جانی نقصان ہو گیا، زلزلہ آ گیا، طوفان آ گیا اس کی وجہ سے نقصان ہو گیا، کریڑی ہو گئی، ٹھیک ہے، اولے برسے اس کی وجہ سے کوئی جو ہے فصل کا نقصان ہو گیا، کوئی بھی نقصان جو باہر سے آئے اللہ کہتے ہیں صبر کرنا ہے، کوئی بھی تکلیف اس کو بأساء کہتے ہیں۔ اور جو تکلیف انسان کے اندر ہو، جسم کے اندر پیدا ہو جائے اس کو ضراء کہتے ہیں، جیسے بیمار ہو گیا، جسم میں پھوڑا نکل آیا، جسم کے کسی حصے میں درد ہو گیا، تکلیف ہو گئی وغیرہ وغیرہ، تو اندر کی تکلیف کو جو ہے وہ ضراء کہتے ہیں اور باہر کی تکلیف کو بأساء کہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ایمان والوں کی صفت میں سے ہے، نیکی میں سے ہے کہ صبر کرنے والے ہیں، کس میں؟ باہر سے بھی آنے والی، باہر سے وارد ہونے والی بھی تکلیف پر، اور اندر سے بھی جو تکلیف ان کو ملتی ہے، ہر طرح کی تکالیف پہ صبر کرنے والی۔ تو یہ بڑی صفت ہے، اس لیے کہ کسی قسم کی بھی تکلیف آ جائے، اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں ولی بنتا ہی اس وقت ہے جب وہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ ان کا نقصان بھی ہو رہا تب بھی کہتے ہیں اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے نقصان کیا، اللہ نہ چاہتے تو نقصان نہ ہوتا، اللہ کے چاہنے سے ہوا تو میں راضی ہوں، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ ان کا مکان گر جائے، اولاد تباہ ہو جائے، ٹھیک ہے، مکان کے نیچے دب جائے، اتنے بڑے بڑے نقصان بھی ہو جائیں تو وہ کبھی بھی ان کے ماتھے پہ بل نہیں آتا، اللہ کی طرف مزید متوجہ ہو جاتے ہیں، اللہ نے کہا، اللہ نے چاہا تو جو ہے اسی وجہ سے ہوا۔ اسی لیے کسی قسم کی بھی تکلیف ہو جائے اللہ نے کیا کہا، والصابرین فی البأساء والضراء، کہ ایمان والے نیکی کرنے والے وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے، اندرونی بیرونی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں تو صبر کرتے ہیں۔ تیسری صبر کرنے کی جگہ کیا ہے، وحین الباس، میدان جہاد میں پہنچنے والی تکلیف، اور یہ تو میدان جہاد مراد ہے، اس کے علاوہ اللہ کا کوئی رستہ بھی ہے، تبلیغ میں نکل گیا، وہاں جا کے جو ہے پیسے ختم ہو گئے، یا رستے کی تکلیف ہے، یا مجاہدہ ہے، اسی طرح طالب علم ہے، اللہ کے راستے میں علم سیکھنے کے لیے گیا، ماں باپ سے دور ہے اور اپنے گھر والوں سے دور ہے، وہاں جا کے کپڑے بھی خود دھونے ہیں، تکلیف ہے، صبح شام سبق بھی پڑھے گا، نیند بھی پوری نہیں ہوتی، اور ادھر سے دوسری ضروریات بھی ہیں، یہ ساری کی ساری تکلیفیں حین الباس کے اندر آ جاتی ہیں کہ جب میدان جہاد میں نکلتا ہے یا اللہ کے راستے میں جو ہے وہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ تو یہاں خصوصی طور پر میدان جہاد کا مجاہد مراد ہے، جب وہ مجاہد اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، میدان جہاد میں نکلتا ہے، تو وہاں جو تکلیف پہنچتی ہے اس کو بخوشی برداشت کرتا ہے،
ٹھیک ہے، خوشی کے ساتھ اس کو اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے، لیکن صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا۔ تو یہ صبر کی 3 مختلف صورتیں ہیں جو اللہ نے یہاں بیان فرمائی۔ صبر ویسے بھی ہمارے دین کا بنیادی اصول ہے، پہلے گزر چکا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد مانگو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں، حضور صبر کرتے تھے اور نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ بڑی سی بڑی مصیبتیں حضور پر جب آئیں تو حضور علیہ السلام نے ہمیں کیا درس دیا کہ حضور نے اتنا صبر کیا کہ دنیا میں شاید ایسا کوئی صبر نہ کر سکے۔ تو اتنے سب سے بڑے صابر جو ہے وہ حضور تھے، حضور کے بعد پھر صحابہ اکرام، پھر اس کے بعد جتنی حضور کے ساتھ جس کو نسبت ہوگی اتنا کو جو ہے جو ولی ہوگا یا ایمان والا ہوگا وہ اتنا بڑا صابر شاکر ہوگا۔ اور نماز اور صبر یہ 2 ایسی چیزیں اللہ نے خود حکم دیا، صبر اور نماز کے ساتھ مجھ سے مدد مانگو، میں مدد کرنے والا۔ تو فرمایا اللہ نے یہ جتنے بھی میں نے اوصاف بیان کیے ہیں، جن لوگوں میں یہ ساری کی ساری صفتیں پائی جاتی ہیں، نیکی ان لوگوں کے لیے، اولئک الذین صدقوا، یہی سچے لوگ ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہی سچے لوگ ہیں، ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں، رائے خدا میں خرچ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ایفائے عہد، وعدے کو پورا کرنا ان کا شیوا ہے، صبر کا دامن نہیں چھوڑتے۔ فرمایا اصل نیکی کے کام تو یہ ہیں، مگر یہود و نصارہ نے قبلے کے مسئلے کو جھگڑے کا سبب بنا رکھا ہے۔ اصل نیکی کے کام کرنے والے ہی فائز المرام ہوں گے، کامیاب ہوں گے، ان کی نیکی کی وجہ سے ان کے بیگانے بھی اپنے بن جائیں گے۔ اور اگر ان کا عقیدہ درست نہیں ہے، مال کی محبت میں مبتلا ہے، حرام اور حلال کی تمیز سے عاری ہیں، تو وہ سچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ رشوت لیتے ہیں، سود خور ہے، رشوت والا راشی اور سود خور کیسے سچا ہو سکتا ہے؟ وہ سچا نہیں ہے، وہ تو ذرائع آمدن میں حلال حرام کی تمیز ہی نہیں کر رہا، تو قرابت داروں پر خرچ نہیں کر رہا، محتاجوں اور غریبوں کے حقوق ادا نہیں کر رہا، وہ نیکی کے راستے پر گامزن نہیں ہے، بلکہ وہ بدی کے راستے پر۔ اولئک الذین صدقوا، یہ جو صفات ہیں جو اللہ نے بیان فرمائی ہیں، جو یہ ساری صفتوں کو کرنے والے ہیں، اللہ نے کہا یہی سچے لوگ ہیں۔ اولئک هم المتقون، اور یہی متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، جو کفر اور شرک سے پاک ہیں، معاصی اور گناہوں سے بچتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں بھی گزر چکا ہے کہ یہ کتاب ھدی للمتقین، تقوی پکڑنے والوں کے لیے ہدایت ہے، اور متقی وہی لوگ ہیں جو مذکورہ صفات کے حامل ہیں، لمبے چوڑے دعوے کر کے چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا نہیں شروع کر دیتے، جن لوگوں کا نہ اخلاق اچھا ہے، نہ وہ تہذیب نفس کے حامل ہیں، مال کی محبت میں بھی حد سے بڑے ہوئے ہیں، ان کا تعلق باللہ، اللہ کے ساتھ تعلق بھی درست نہیں ہے، حقوق بھی ادا نہیں کرتے، اللہ کے فرائض بھی ادا نہیں کرتے، وہ متقی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ نے اس ایک آیت کے اندر جتنے بھی حقوق بیان فرمائے، یہ ایک آیت میں نے کل بھی بیان کیا تھا، علماء لکھتے ہیں کہ یہ ایک آیت ہی ہماری زندگی کے لیے کافی، یہ ایک آیت، اس کو اگر ہم صحیح سمجھ لیں اور اس کے اپنے زندگی اس کے مطابق زندگی گزاریں تو ہم کامیاب ہیں، کیونکہ اس آیت کے آخر میں اللہ نے 2 انعام ذکر کر دیے، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ سچے ہیں، یہی متقی ہیں۔ اور اللہ کی طرف سے ہمیں سچا ہونے کا سرٹیفکیٹ مل جائے یا متقی ہونے کا سرٹیفکیٹ مل جائے تو اس سے بڑی بات کیا ہے؟ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے، یا اللہ درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے، یا اللہ قرآن مجید کو سننے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، یا اللہ بلکہ قرآن مجید کو ہمارے ملک پاکستان کا نظام بنائیے، یا اللہ ہمارے نظام اور آئین کا حصہ بنائیے، قرآن و سنت کا نظام غالب فرمائیے، پوری دنیا میں اس کا غلبہ فرمائیے، پوری دنیا کے باطل نظاموں کو ختم فرمائیے، یا اللہ جمہوریت سمیت جتنے بھی کفر کے نظام ہیں سارے کو ختم فرمائیے، اپنے نظام کو، اپنے حبیب کے نظام کو نافذ فرمائیے، یا اللہ اسلامی بہاریں ہمیں نصیب فرمائیے۔ بہت عرصہ ہو گیا اس امت کو اسلامی نظام دیکھے ہوئے، یا اللہ آج جو ہے صدیاں گزر گئی ہیں، ہم اسلامی نظام سے محروم ہیں، یا اللہ قرآن و سنت کی بالادستی نصیب فرمائیے، قرآن و سنت کا غلبہ نصیب فرمائیے، قرآن و سنت کی اشاعت میں حصہ لینے کی توفیق نصیب فرمائیے، جب تک زندگی ہو عزت والی وقار والی زندگی نصیب فرمائیے، جب بھی موت آئے تو سعادت والی شہادت والی اپنے رستوں کی موت نصیب فرمائیے، خاتمہ ایمان پر فرمائیے۔ یا اللہ جتنے بھی حقوق اس آیت کے اندر بیان ہوئے ہیں، والدین کا حق ہے، رشتہ داروں کے حق ہیں، یا دوسری نیکیاں ہیں، ایفائے عہد ہے، یا اللہ ان سب نیکیوں کے کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ صبر کا دامن یا اللہ ہمیں نہ چھوڑنے دیجیے، یا اللہ ہمیں صابرین فرمائیے، شاکرین فرمائیے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ
محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.